बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। धुंध हो, कोहरा हो, सर्दियों का मौसम हो, तो किसान बेचारे कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि हमारी जो सब्जियां हैं जो हमने उगाई हुई हैं उनको मसाइल का सामना है। कहीं ना कहीं फिर एक मिथ ये भी है कि धुंध में मौसम सर्दी का जब मौसम होता है तो उसमें गंदम भी बड़े बुरे तरीके से मुतासर होती है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो साइंटिस्ट हों, जो मुख्तलिफ फसलों के माहिरीन हों, उनसे हम बात करें और उनसे बड़ी डिटेल से हम ये चीज़ जानें कि ख़ास तौर पर वो सब्जियां हों तो वो धुंध में, कोहरा में कितनी मुतासर होती हैं। वो गंदम हो तो क्या ये मिथ दुरुस्त है कि वो धुंध में, कोहरे में मुतासर होती है, उसके लिए नुकसान का बायस होती हैं, ये चीज़ें उनके लिए फ़ायदा मंद जो है वो साबित होती हैं। ये सारी चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर किसान भाई ऐसे कौन से इक़दाम करें जिससे जो है वो उनकी फसल बेहतर हो सके, फसल की प्रोडक्शन बेहतर हो सके और सर्दियों से जो है वो अपनी उन फसलों को, सब्जियों को जो है वो बचाया जा सके। ज़ाहिर सी बात है कि किसान मुल्क का एक अहम सरमाया है। जो मईशत है इसमें हमारी GDP में जो है वो बड़ा कलीदी किरदार है। किसान की कंट्रीब्यूशन को अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से किसान हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ करता है और वहीं पर हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि उसको कहीं ना कहीं इन हवाले से जो है वो अवेयरनेस ज़रूर दी जाए। क्योंकि एक चीज़ है कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो बुज़ुर्ग थे, जो आज के एक मौजूदा किसान है उसके जो बुज़ुर्ग थे, उसका जो तर्ज़ काश्तकारी था, एक तर्ज़ अमल था काश्तकारी का, वो अब उस टाइम के अकॉर्डिंगली था। लेकिन आज जहाँ पर 50 साल बाद, 100 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल चेंजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने जो है वो इन्वायरमेंट को शदीद मुतासर किया। फिर उसके अकॉर्डिंगली आज किसान किस तरह जो है वो आप ये कह लें कि काश्तकारी कर सकता है। ये सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ फील्ड्स के, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साइंटिस्ट होंगे, चीफ साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर्स हज़रात होंगे, उनसे बात प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बड़ी अहम चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है वो किसानों के हवाले से बड़ा अहम है। क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, जैसे जैसे धुंधें पड़ रही हैं, जैसे जैसे कोहरा जब वो पड़ता है तो उसका फसल पर क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे उन फसल को जो है वो सेव किया जा सकता है, इन्हीं चीज़ों पर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं, साइंटिफिक ऑफिसर हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि किसानों को क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए और ख़ास तौर पर कौन कौन सी फसलें हैं जो मुतासर होती हैं। आमिर शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जहाँ पर हम ये चीज़ें देखती हैं कि डेफ़िनेटली किसान को अपनी फसलों के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। एक किसान, एक फार्मर जो एक लंबे टाइम से उस अपनी पूरी एक फसल की टेक केयर कर रहा होता है और इस टाइम में चंद ऐसी फसलें होती हैं जो धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से, इस तरह की चीज़ों की वजह से जो है बड़ी शदीद मुतासर होती हैं। क्या उनको एहतियाती तदाबीर के तौर पर जो है वो करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें मुझे यहाँ पे बुलाया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोहरा है क्या। बेसिकली जब रात का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री या उससे कम हो जाए और दिन के वक्त या शाम के वक्त जब हवा जो है वो पुरसकून हो और जो है हवा पुरसकून हो तो उस वक्त जो टेम्परेचर 0 नीचे चला जाता है तो उसको हम कोहरा की कंडीशन कहते हैं। तो इसके असरात क्या हैं क्रॉप्स पे। बेसिकली होता यह है कि जो हमारा प्लांट है उसके जो सेल उनमें जो पानी होता है वो जब जम जाता है तो उससे ये होता है कि सेल जो है उसकी सेल बर्स्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके अब असरात क्या आते हैं। या बेसिकली हमारे जो प्लांट है उसका जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, जिसको हम ज़ियाई तलीब कहते हैं, जिससे पौधे ने अपनी खुराक तैयार करनी होती है, वो उस प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं कर पाता। तो खुराक सही तरीके से वो बराबर तैयार नहीं कर पा रहा तो बेसिकली ये है कि वो अपने जो हैं न्यूट्रिएंट्स वो सही तरह नहीं अब्ज़ॉर्ब करने गेन नहीं कर पाता। तो फिर इससे क्या होगा, जो प्लांट है उसकी डेथ हो जाएगी। या अगर कुछ प्लांट्स बनते भी हैं तो जो उनके है फ्लावरिंग का अमल वो मुतासर होगा। फिर उसका क्या होगा कि जो फ्लावरिंग हो भी जाएगी तो जो सीड सेटिंग है प्रॉपर उसका सीड नहीं बनेगा, तो इस तरह बड़ा प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो हमारे पास जो सर्दियों में जो ज़्यादातर क्रॉप जो
सेंसिटिव क्रॉप से अगर हम उनकी बात करें, जिसमें आलू की फसल है वो उससे कोरा उसको शदीद मुतासर करता है। उसकी वजह यह है कि जो ये ज़्यादा वाटरी प्लांट्स होता है, जिसके स्टेम में वाटर या उसके जो ट्यूबर होता है उसमें वाटर ज़्यादा होता है, तो इससे जब कोरा पड़ता है तो ये मुरझा जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो हमारी सब्जियां आते हैं उनमें भी इसका असर आता है। तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव साइंस भी होती हैं, जिस तरह हमारी वीट है तो इसमें जब सर्दी पड़ती है, कोरा पड़ता है तो इसकी टिल्डिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम बाकी क्या तदाबीर कर सकते हैं, जो हमारी फसलें हैं या जो सब्जियात हैं उसके लिए किसान क्या कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि जब हमें महसूस हो कि कोरा पड़ने के इम्कान आते हैं या कोरा पड़ चुका है, तो उसके लिए ये है कि हम अपनी जो फील्ड में लाइट इरिगेशन करें, ठीक है। बाकी ये है कि जो हम स्प्रे करें उसका कोई NPK वगैरह का, तो वो उस क्रॉप को जो है वो बूस्ट करेगा। बाकी ये है कि सुबह अगर कोरा पड़ चुका है तो सुबह के वक्त सुबह फजर से पहले आप उसकी हल्की सी धुनी कर दें, गोबर ही है या आपकी घास वगैरह है तो उसको जला दें। तो बाकी जो आपकी जो सब्ज़ियां हैं, जो ज़्यादा कीमती सब्ज़ियां हैं, तो उसके लिए हम ये कोई शॉपर वगैरह या बाकी जो हमारा जो तने होते हैं उस तरह उसकी हम मल्चिंग कर सकते हैं उस टाइम, ताकि हम अपनी जो कीमती फसलात हैं उनको बचा सकें। फिर दिन के वक्त आप उन चीज़ों को हटा सकते हैं। तो इस तरह उसके टेक केयर करने का जो है पूरा प्रोसेस मौजूद है। क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो देखने वाली ऑडियंस हैं वो इस चीज़ को बड़े सिंपल अल्फाज में जो है वो समझ भी पाएँ। मैं इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन अब डॉक्टर साहब हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनसे जो है वो अब लेने की कोशिश करूँगा। अच्छा सर, एक चीज़ ख़ास तौर पर मैं थोड़ी सी जानूँगा आपसे कि जैसे ही हम एक चीज़ को देखते हैं या एक ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम खुद अगर बाहर निकले हैं, हम गाड़ी पे जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, तो धुंध होने की वजह से, शदीद ठंड होने की वजह से अगर हमने ग्लव्स नहीं पहने हुए तो हमारे हाथ बिल्कुल वो ऐसे फ़ील होता है कि बिल्कुल हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। अगर हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो उसके साइज़ हम सही तरीके से मुहैया नहीं कर पा रहे होते, मतलब हमें उसके ना सही होने का एहसास नहीं हो पाता। तो सेम एज़ इट इज़ प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही प्रोसेस होता है जिसमें हम उनको जो है वो सही से जज नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप फील्ड में जाएं सुबह तो आप बिल्कुल क्रॉप को देख के आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्मली जो प्लांट अच्छी तरह ग्रो कर रहा होता है या उसकी फिज़िकल लुकिंग होती है तो वो उस तरह नहीं होती। दूसरा ये है कि जो कोरा है वो वाज़े नज़र आ रहा होता है, जो उसका बर्फ़ जो ऊपर जमी होती है उसके प्लांट के जो लीफ हैं तो उस पर हम वाज़े तौर पे हम उसको देख सकते हैं। तो इससे जो है वो ज़मीन पे भी नज़र आ रहा होता है, वो वाइट सी उसकी लेयर जो है वो बिछी हुई होती है, तो हमें उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आज कोरा पड़ा है। बाकी टेम्परेचर भी है, ज़ाहिर बात है, जब टेम्परेचर मैंने पहले ही बताया कि टेम्परेचर उसका 0 डिग्री से या उससे नीचे चला जाता है तो वो हम क्रॉप की जो फिज़िकल कंडीशन है उससे भी हम फील कर सकते हैं कि क्या कोरा पड़ा है। और इस तरह से कुछ ऐसे ख़ास किस्म के सीड होते हैं जो कि उस फसल को लगाया भी सिर्फ इसलिए जाता है कि इसकी जो है वो सीड हासिल की जा सके, और उसमें फिर ये चीज़ें होती हैं कि एक जगह पर प्रॉपर एक जो है वो एक जगह बनाई जाती है, बड़ी मुख्तसर सी होती है, थोड़ी सी होती है। हम इसी जगह की ये जो हमारे सामने पीछे इसकी मिसाल ले सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने किसी तरह भी इसका तहफ़्फ़ुज़ करके इसको बचा के कोरे से, धुंध से हमने वो बीज सीड हासिल करना है। तो क्या फिर इस तरह के इक़दाम करना सही है जिस तरह इसको जो है वो कवर किया गया है एक शीट की मदद से, ग्रीन शीट ऊपर डाली गई है, थोड़ा सा इसको कवर किया गया है, तो फिर क्या ये तरीका भी वैलिड है कि अगर आपने कोरे से बचाना है, अगर आपने धुंध से उस फसल को जो है वो बचाना है? जी बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि आप 2-3 तरीके हैं जिसमें आप ये क्रॉप पे भी डिपेंड करता है कि कितनी कुछ क्रॉप्स होती हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जिनको हम कैश क्रॉप कहते हैं, जिसमें हमारा बेसिकली जो सीड का पर्पज़ है और हम ज़्यादा जो है उससे प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर जो फील्ड क्रॉप्स हैं उसमें तो कोई इशू नहीं होता, मैंने पहले बताया जैसे गंदम है तो उनके लिए तो ये फेवरेबल अच्छी चीज़ है। लेकिन जो सब्ज़ियात हैं जिनमें हमें ज़्यादा जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं तो उनके लिए तो ज़ाहिर बात है हमें ये तरीक़ाकार अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अच्छा सीड हासिल करना है तो हम इस तरह की जो हैं टनल्स वगैरह हैं या उसका जो शॉपर वगैरह है तो ये आपको उससे कवर करना पड़ेगा। इससे ही हम अच्छी पैदावार भी हासिल करेंगे, अच्छा सीड मिलेगा तो अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। वो हम इन चीज़ों को रन कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप एक चीज़ कर रहे होते हैं, अगर आप एक चीज़ का काम कर रहे होते हैं, एक चीज़ को आपको लेके चल रहे होते हैं, तो फिर उसके लिए आपके पास उसके कंप्लीट नॉलेज का होना भी बड़ा ज़रूरी है। अभी साइंटिफिक ऑफिसर जो हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने बड़े डिटेल तरीके से ये चीज़ एक बताई है
کہ میں کس طرح جو ہے وہ آپ خاص طور پر جو سبزی ہیں ان کو بچا سکتے ہیں یہ جو کورا ہے, یہ جو دھند ہے, اس چیز سے. گندم کے لیے تو نو ڈاؤٹ یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے, ایون دو کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی بارشیں نہیں ہو رہی یا بارشوں کی کمی ہے یا گندم کو پانی کی کمی ہے, وسائل کم ہے, ریسورس کم ہے, تو اس ٹائم میں شاید یہ جو کورا ہے یہ کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا جو گندم کو جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طاقت بخشتا ہے. لیکن وہیں پر یہی کورا جو ہے وہ سبزیوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. بہرحال اس کے بچت کے حوالے سے بھی اگر آپ نے اس کو سیو کرنا ہے, آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو بچانا ہے تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے جو ہے استعمال کر سکیں. سائنٹیفک آفیسر جو تھے انہوں نے چیزیں بتائی ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آگے بھی بڑھوں, اسی حوالے سے تھوڑا اور بھی ڈیٹیلڈ چیزوں پر بات کی جائے کیونکہ اس وقت میں فیلڈ میں موجود ہوں. ہمارے ساتھ جو سائنٹسٹ ہیں, سائنٹیفک آفیسرز ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ہیں, ان کی ایک پوری ٹیم موجود ہے اور میں کوشش کروں گا کہ فردر ون بائی ون بات کی جائے اور اس ساری انٹائر سچویشن سے آپ کو بتایا جائے, کسان کو ایک اویئرنیس دی جائے کہ کیسے وہ اپنی فصلیں دھند, کورے, شدید سردی, ٹھنڈ سے بچا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے وقت ابھی مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دل کے امراض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, وہ اگر وہ پام آئل یا کاٹن بیسڈ آئل استعمال کرتے ہیں تو اس سے لنسیڈ کا آئل ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اس وقت فیلڈز میں موجود ہوں اور یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایوب ایگریکلچر ریسرچ میں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے, آبزرو کیا جاتا ہے اور بہتر بنایا جاتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے استعمال میں ہوں, وہ کسانوں کے استعمال میں ہوں, اور وہ بہت ساری ایسے جو ہے وہ افادیت کسانوں کے لیے, لوگوں کے لیے آ سکے. ایسے نئے نئے تجربات جو کیے جاتے ہیں. بہرحال اس وقت میں جگہ پر کھڑا ہوں, یہاں پر جو ہے وہ السی کے پودے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں, اور خاص طور پر چونکہ میں نے ابھی کچھ بات چیت کی جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان سے, تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں, اور اس کے ایسے فائدے ہیں کہ جو آج کے جہاں پر ہم ایج ریشو دیکھ رہے ہیں 60 سال 70 سال, وہیں تک جو ہے وہ زمانے قدیم میں لوگ 100 سال تک جو زندہ رہے. ان کی ہیلتھ کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ بھی وجوہات تھی کہ ان کی خوراک بہت زبردست تھی, اور ایسی چیزیں, ایسی دیسی چیزیں جو ہے وہ ان کے استعمال میں ہوا کرتی تھی. بہرحال یہ السی کی اس وقت فصل ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی طرف بھی بڑھوں گا اور میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ کتنی فائدہ مند ہوتی ہے. اور جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہی جو ہے وہ پودینہ وغیرہ اگایا جاتا ہے, یا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو کچن گارڈن کے طور پر بھی ہم چیز دیکھتے ہیں, تو کیا یہ گھروں میں لگائی جا سکتی ہیں بہتری کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل میں جاننا چاہوں گا کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی افادیت ابھی ہم گنوانا شروع کریں تو شاید یہ پروگرام ہی کم پڑ جائے گا. جس طرح بھی آپ نے پروگرام کے شروع سے کے پہلے بھی ایک بات کی کہ بھائی جو بزرگ تھے وہ اس کا استعمال بڑا فریکوینٹلی کرتے تھے اور اس کے بڑے زبردست جو ہے وہ ریزلٹس ہوتے تھے. یہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا افادیت ہے اور اس کا آج کی جنریشن کے لیے استعمال کیوں ضروری ہے؟ السی کی جو میڈیکل ہے نا افادیت, اس کے طبی فوائد وہ پروون ہیں. اس میں آلریڈی جو ہے لیٹسٹ ریسرچ بھی اس میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 کا اکثر ہم نام سنتے ہیں, اور یہ ہماری امیون سسٹم جو ہماری مدافعتی نظام ہے ان دونوں میں, ان دونوں جو ہیں اومیگا 3 اور اومیگا 6 کا بڑا اہم رول ہے. اور جو لنسیڈ آئل ہے اس میں یہ بڑے ہی بیلنسڈ, اور اس کے علاوہ جو السی کا ہے سیڈ اور آئل اس میں بہت سارے منرلز اور وٹامنز موجود ہیں جو ہماری صحت کے لیے, جیسے دل کے امراض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, وہ اگر وہ پام آئل یا کاٹن بیسڈ آئل استعمال کرتے ہیں تو اس سے لنسیڈ کا آئل ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. ان کے جو دل کے امراض ہیں یا ان کی شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ اگر آئل استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو لنسیڈ کا آئل ان کے لیے بہترین ہے. اور اسی طرح یہ بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اس میں ان کی صحت کے لیے ہر طرح سے جو روٹین میں ہم آئل استعمال کرتے ہیں, جیسے اس کا کاٹن کا ہو گیا یا وہ پام آئل ہے, تو اس کے علاوہ اس کو ہم مختلف فارمولیشن میں یوز کر سکتے ہیں. اس کے سیڈ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, اس کے آئل کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. آئل کو ہم جو ہے نا کوکنگ پرپز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کا ایڈیشنل بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ بھی جو ہے نا ایڈیبل ہے.
ٹھیک ہے، یعنی اس کا استعمال جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے، آپ اس سے جو ہے وہ پراپر فوڈ لے سکتے ہیں. اچھا، اس کو ابھی چونکہ آپ بتا رہے تھے کہ اس کو جو ہے وہ ہوم گارڈن کے طور پر بھی لوگ جو ہے وہ اس لگا سکتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے پودینہ وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں گھر میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بھی لگائی جا سکتی ہے. ہم اس کی جی ترویج کر رہے ہیں. جو میڈیسنل پلانٹس ہیں نا، جیسے یہ السی ہے، کلونجی ہے، اسبگول ہے، چیا ہے، یہ لوگ کنوا ہے، اسٹیویا ہے، اس کے لیے لوگ ہمیں کال تو کرتے ہیں تو ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. آپ جس طرح کچن گارڈننگ کرتے ہیں سبزیوں کی، ان کی بھی چھوٹی کیاریاں آپ گھروں میں لگا سکتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں، ان کے سیڈز بھی ایزیلی اویلیبل ہیں اور یہ ہمارے آرام سے ہو بھی جاتی ہیں. ان کو آپ اپنے گھر میں لگائیں. اس کے علاوہ جو چھوٹے کسان ہیں ہمارے، وہ اپنی جو کراپس لگا رہے ہیں، جیسے انہوں نے فرض کیا ہے کہ انہوں نے گندم لگائی ہوئی ہے، برسیم لگایا ہوا ہے، تو جو پرانا طریقہ تھا نا ہمارا، ان کی وٹوں پہ یا سائڈوں پہ جو ہے نا یہ السی، یہ سونف وہ لگاتے تھے اور اسی کو پھر وہ ہارویسٹ کر کے کاٹ کے تو اپنی فیملی کی ضروریات وہیں سے پوری کرتے تھے. اب بھی ہمارے پاس گھروں میں جگہ ہے، صرف تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اس کے سیڈز اویلیبل ہیں، اس کی رہنمائی اویلیبل ہے، اور ہم نے یہ جو پلاٹ لگایا ہوا ہے یہ لگایا بھی ایز اے کچن گارڈن کے سیمپل پہ. آپ دیکھیں گے اس میں ساری جو ہے نا فصلیں لگی ہوئی ہیں، السی لگی ہوئی ہے، کلونجی لگی ہوئی ہے، چیا لگی ہوئی ہے. اور ان سے اگر آپ ان سے اتنی ہارویسٹ آ جائے گی، پروڈیوس جو ہے وہ ایک فیملی جو 3 افراد پہ مشتمل ہے نا، ان کے لیے جیسے 5 مرلے میں سے سبزیاں ان کے لیے کافی آ سکتی ہیں، اسی طرح 5 مرلے کے پلاٹ میں سے یہ جو ادویاتی پودے ان کو ہم بولتے ہیں، اور ان کی میڈیسنل افادیت پروون ہے. اور لوگ ہمیں فون کر کر کے پوچھتے ضرور ہیں، تو ان کو گورنمنٹ بھی پروموٹ کر رہی ہے. ہم بھی دوبارہ سے اپنے جو بھائی ہیں بہنیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جہاں پہ، اس کے علاوہ کچھ پودے ان میں سے ایسے ہیں جیسے اسٹیویا وغیرہ ہے، ان کو آپ پوٹس میں جو ہیں گملوں میں لگا سکتے ہیں. یہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک بڑی حیران کن چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ السی کا پودا کیسے آپ کو دل کی بیماریوں سے بچا سکتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ فیلڈ میں کھڑے ہیں، ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ دل کی بیماریوں سے کیسے آپ کو بچا سکتا ہے؟ یہ ایک معمولی سا پودا جو آپ گھر میں لگا سکتے ہیں، کیسے آپ کو دل کی بیماریوں سے 100% نجات دلاتا ہے؟ اصل میں جو دل کی بیماریاں ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ کولیسٹرول کا پرابلم آتا ہے کہ آپ کی جو وینز ہیں ان کے اندر کولیسٹرول ڈیپوزیشن ہوتی ہے، جم جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور آپ کے دل کے جو امراض ہیں ان کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. جو میں پہلے بھی بتایا کہ جو ہم روٹین میں آئل استعمال کرتے ہیں نا مارکیٹ سے لے کے، وہ بنتا ہے پام آئل سے، اور وہ سب سے لو کوالٹی آئل جو ہے نا اویلیبل، کیوں وہ استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سب سے سستا ہے. یہ آئل بھی سستے ہیں لیکن ان کے لیے اتنی ہماری اویئرنیس نہیں ہے. یہ اس کی جو آئل کی کوالٹی ہے، آئل پروفائل ہے، وہ بالکل اس کی جو لپڈ پروفائل ہے وہ ہمارے بالکل بیلنسڈ ہے. اس سے ہمارے انرجی بھی ملے گی اور اس سے کوئی جو ہے نا کولیسٹرول کی ڈیپوزیشن نہیں ہوگی، کوئی جو ہے نا ہمیں بیڈ فیٹس نہیں آئیں گے. تو اس طرح اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو جو روٹین میں دوسرے آئل سے ہمیں پرابلم آ رہے ہیں یہ ان کو بھی ختم کرے گا، اس کے علاوہ اضافی فائدے بھی دے گا ہمیں. یہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ایک پودا السی کا جس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں گے. یہ چیز جو ایک عام ہے، جو کامن ہے، پرانے زمانے میں اس کا جو ہے وہ بڑا فریکوینٹلی استعمال کیا جاتا تھا. یہ آپ کو جو ہے وہ دل کے عارضوں سے، دل کے مسائل سے مبتلا لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور ان سے جو ہے وہ پھر ظاہری سی بات ہے کہ ایک پودے سے جو ہے بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک خاص طور پر میں آخر پر ایک بات جو ہے وہ جاننا بڑا ضروری سمجھوں گا، کیونکہ جو شخص جنہوں نے لگائی ہوئی ہے کچھ چھوٹی مقدار میں ہے، کچھ زیادہ مقدار میں ہے، تو کیا سردیوں میں یہ چیز ایفیکٹ ہوتی ہے؟ کورے ہو گیا یا ایسی چیزیں ہو گئی، یہ متاثر ہوتی ہے پھر سردیوں میں ان چیزوں سے؟ جو ادویاتی پودے ہیں نا، ان میں سے کچھ جیسے چیا ہے جس کو آج کل بڑی ڈیمانڈ بھی ہے، سپر فوڈ بھی بولتے ہیں، وہ متاثر ہوتا ہے. لیکن لنسیڈ کیونکہ ہماری نیٹو فصل ہے، یہ کوئی ایگزوٹک پلانٹ نہیں ہے. یہ پنجاب کے علاقوں میں جس میں ہم کھڑے ہیں فیصل آباد میں، یہ روایتی لگتی آ رہی ہے.
یہ بہت زیادہ جب کوہرا پڑتا ہے نا تب یہ تھوڑی بہت متاثر ہوتی ہے، ادروائز یہ ریزسٹنٹ ہے، تھوڑی بہت مینجمنٹ سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. اسی لیے ہم اس کو ریکمینڈ، جو نیٹو کراپس ہیں اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ویل اڈاپٹیڈ ہے ہمارے کلائمیٹ کو، جو بھی ہمارے پرویلنگ کنڈیشنز ہیں یہ ان کو برداشت کر سکتی ہیں. تو ان کو لگانے میں ہمیں کوئی بہت زیادہ جو ہے نا محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ موسم سے بھی کم متاثر ہوتی ہیں. اگر شدید کوہر وغیرہ کی فورکاسٹنگ ہو، وہ فورکاسٹنگ کی سروسز بھی اویلیبل ہیں. ایگری ایڈوائزری جو ہے نا ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ بھی آتی ہے، میٹ ڈپارٹمنٹ بھی اس کو کرتا ہے، تو اس کے اکارڈنگ آپ اس کو ان دنوں کے لیے تھوڑا کور کر دیں، بہتر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور اس طرح یہ ایک فصل، اس کو آپ کیسے سردیوں سے بچا سکتے ہیں، کیسے ایک پودا جو آپ گھر میں اگاتے ہیں تو اس کی بے شمار افادیت ہے، بے شمار جو ہے وہ اس کے فائدے ہیں. اور ایک دفعہ پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک بات ہمیں کہی کہ بھائی اس کے فائدے اگر ہم گننا شروع کریں تو شاید اگلے ایک یہی پروگرام جو ہے وہ صرف اس کا فائدے گننے میں ہی گزر جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بات کی کہ بڑے فیمس ہوتا ہے شاید، جہاں پہ بزرگ خواتین وہ یہ بات بہتر جانتی ہیں کہ السی کی جو پنیاں تھیں وہ بنا کے بڑا شوق سے جو ہے وہ کھائی بھی جاتی تھی، استعمال بھی کی جاتی تھی اور فائدہ مند بھی ہوتی تھی. بہرحال ابھی وقت ایک مختصر سی بریک کا ہوا ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. وقت مختصر سی بریک کا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. انوائرمنٹ ہے اس سے بہت زیادہ اس کا لنک رہتا ہے، اور اگر فضا صاف ہے ہماری فصل اچھی ہوتی ہے، فضا صاف نہیں ہے ہماری فصل اچھی نہیں ہوتی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کا یہ ہمارا پروگرام جو کسان بھائی ہیں، کسان دوست ہیں، ان کے لیے بڑا ہی اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ اب آپ ایک پوری جب فصل بوتے ہیں، پورا ایک جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ لگاتے ہیں، تو اب چونکہ ہم نے پچھلے ٹائم میں آج سے 50 سال 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک تواتر تھا. جس طرح بزرگ کام کر رہے تھے وہ بتاتے تھے کہ اب گندم کا ٹائم ہے، اب گندم کو اس چیز کی ضرورت ہے، اب یہ ڈال دیں، اب یہ ڈال دیں. بٹ ایکچولی چونکہ اب کا جو سنیریو ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ بڑے شدت کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اس وقت گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، جس سنیریو میں انوائرمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے. اب آپ نے کاشتکاری آج کے ٹائم میں کرتے ہوئے کن کن چیزوں پر عمل کرنا ہے؟ اگر وہ موسم سے سرما ہے تو آپ نے کیا چیزوں کو دیکھنا ہے؟ اگر وہ گرمی کا موسم ہے آپ نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے؟ اور کیسے پھر آپ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں؟ انہی چیزوں پر بات کریں گے. حافظ نوید رمضان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سائنٹسٹ ہیں، اور ان کو ہم نے یہ چیز کے لیے خصوصی طور پر کہا کہ گندم ہو گیا، وہ بہت ساری ایسی سبزیاں ہو گئیں، ان کے لیے کوہرا دھند کتنی مفید ہے، کتنی نقصان دہ ہے. ڈاکٹر صاحب سر شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت دینے کا. میں فرسٹ آف آل ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے بات کیا کہ کوہرا ان چیزوں کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ ان سے جو ہے وہ بچاؤ یقینی بنا سکتے ہیں. اب خاص طور پر گندم، چونکہ بہت سارے ہمارے کسان دوست بھائی ہیں تو وہ یہی چیز سمجھتے ہیں کہ کوہرا جہاں پر دیگر سبزیوں کے لیے نقصان دہ ہے، دیگر فصلوں کے لیے نقصان دہ ہے، وہیں گندم کے لیے بھی یہ بڑے جو ہے وہ خطرناک قسم کے اثرات گندم پر بھی مرتب کرتا ہے. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ بٹ کہ اگر ان کے یہ اگر حقیقت نہیں ہے تو پھر ایکچولی ریئلٹی کیا ہے اس سارے سنیریو میں؟ جی بہت شکریہ. بہت اہم موضوع لے کر آپ تشریف لائے ہیں، اور یہ کسان بھائی بھی جانتے ہیں جو صدیوں سے اس شعبے سے وابستہ ہیں، نسل در نسل، ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے. پانی، بارش، یہ زمین، یہ فضا اگر سازگار ہو تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے، اور کھیتی باڑی جو ہے اس کا تو ہر چیز سے زیادہ یہ انوائرمنٹ ہے اس سے بہت زیادہ اس کا لنک رہتا ہے. اور اگر فضا صاف ہے ہماری فصل اچھی ہوتی ہے، فضا صاف نہیں ہے ہماری فصل اچھی نہیں ہوتی ہے. سموگ ہے تو آپ کی فصل اچھی نہیں ہوگی، زیادہ فوگ ہے آپ کی فصل اچھی نہیں ہوگی. کوہرے کے معاملے میں یہ بات ہے کہ اگر کوہرا پڑے اور چند دن پڑے اور جب ٹلرنگ کا ٹائم ہو اس وقت اگر کوہرا آتا ہے تو یہ ٹلرنگ کے لیے، گندم کی فصل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اگر یہ پرولونگ کر جائے، زیادہ دن کے لیے ہو تو پھر یہ گندم کے لیے بھی خطرناک ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے آپ نے اپنے سوال میں فرمایا ہے کہ جو سبزیاں ہیں، خاص طور پہ جو لیفی ویجیٹیبلز جنہیں ہم کہتے ہیں، پالک ہے، ساگ ہے، اس طرح کی جو سبزیاں، ان پر کوہرے کے اور سموگ کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو فوٹو سنتھسس کا عمل ہے
وہ کم ہو جاتا ہے. روشنی لے کے اس نے ضیائی تالیف کا عمل کر کے اپنی خوراک تیار کرنی ہوتی ہے. پھر پانی لے کے نیوٹرینٹس لے کے زمین سے اس نے یہ ساری چیزیں مکس کر کے اللہ تعالیٰ نے جو میکانزم اس کو دیا ہے اس کے تحت اس نے خوراک تیار کرنی ہوتی ہے. وہ سارا پروسیس یا تو سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے پودے کی بڑھوتری شدید متاثر ہوتی ہے. اور اسموگ کی وجہ سے اگر زیادہ دیر پڑتی رہے تو جو فروٹ ہے اس کی کوالٹی بھی خراب ہوتی ہے. اس کے اوپر اگر اسموگ کے جو ذرات ہیں وہ رہ جائیں تو کوانٹٹی تو کم ہوتی ہے لیکن اس کی کوالٹی بھی کم ہو جاتی ہے. اور جب وہ ہم انٹیک کریں گے، خاص طور پہ دھوئے بغیر، اچھی طرح دھوئے بغیر اگر وہ انٹیک کریں گے تو اس کے انسانی جو جسم ہے اس پہ بھی نگیٹو اثرات آتے ہیں. یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خاص طور پر گندم کی بات ہو، فصلوں کی بات ہو، اس کے لیے مفید اور نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. اچھا، میں ابھی چونکہ ہمارے ساتھ یہاں پر ساگ کی بھی کھیت جو ہے وہ موجود ہیں، یہاں پر ساگ بھی لگا ہوا ہے. فریکوینٹلی لوگ ساگ کا جو بڑا استعمال کر رہے ہوتے ہیں سردیوں میں، بڑے شوق سے جو ہے وہ کھایا جا رہا ہوتا ہے ساگ. تو یہ چیز بتائیے گا کہ جس کی باڈی پر کیا امپیکٹ ہیں. جس طرح دیگر سبزیاں جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، وہیں یہ بھی انسانی باڈی کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے. جی، اس مالک نے جو کچھ ہمارے علاقے میں ہمارے خطے کی آب و ہوا کے حوالے سے جو فصلیں، جو سبزیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں یقیناً اس کی بہت بڑی اس میں صداقت ہے، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. لیکن ہر چیز کا ایک اس مالک نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر چیز کو ایک پروپورشن کے تحت آپ نے استعمال کرنا ہے. ساگ ہے، سردیوں میں ہمارے ہاں روایت ہے منوں کے حساب سے ساگ بنتا ہے. اس کے ہمارے جسم پر پازیٹیو اثرات ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، لیکن ایک حد تک اگر چیز استعمال آپ کریں گے تو اس کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، ورنہ پھر اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پر اگر مثلاً اس میں پالک بھی استعمال ہوتی ہے. پالک اگر صاف پانی سے اس کی بڑھوتری ہوئی ہے، اس کی نشو نما ہوئی ہے، اس کی گروتھ ہوئی ہے، تو وہ اس کے پازیٹیو اثرات ہوں گے، اس میں نیوٹرینٹس ہوں گے جو آپ کو فائدہ دیں گے. لیکن اگر وہی پالک سیوریج کے ان ٹریٹڈ واٹر سے پیدا ہوئی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی انسانی صحت کے لیے وبال بن جائے گا بجائے فائدہ دینے کے. تو یہ ہر چیز کو ایک اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، ہماری روایت بھی ہے اور فطرت کا یہ پیغام بھی ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز جو آپ یہ کہہ لیں کہ بڑے ایک طریقے کے ساتھ ایک پراپر صفائی ہوتی ہے، پراپر ایک اچھے نظام کے تحت استعمال کرتے ہیں تو وہ فائدہ مند بھی ثابت ہوتی ہیں. جس طرح ہم سینئر سائنٹسٹ ہیں وہ ایک بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ایک صاف ستھرے پانی سے ایک فصل تیار ہو رہی ہے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اور ہم نے ان چیزوں پر ماضی میں بھی توجہ دلاتے رہے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. بہرحال ایک بڑی پازیٹیو چیز ابھی جو ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ جو خاص طور پر گندا پانی تھا جو کہیں نہ کہیں اس کی کچھ نہ کچھ مقدار فصلوں میں جاتی تھی، اس حوالے سے بھی وہ واسطہ نے پھر اب باقاعدہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈینمارک کے ساتھ لانچ کیا جس میں جو ہے اس پانی کو صاف کیا جائے گا اور پھر فصلوں میں کاشتکاروں کے استعمال میں لایا جائے گا تاکہ وہ جو چیزیں پہلے ہو رہی تھیں جس میں کچھ نہ کچھ فصلیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کسان وہ گندا پانی استعمال کر رہے تھے جو کہ بڑے چھپ چھپا کے ان طریقوں سے کیا جا رہا ہوتا تھا، وہ اب چیزیں جو ہے بچ سکیں گے اور لوگ ایک صاف ستھری چیز کھا سکیں گے. پر آخر پر ان ساری چیزوں میں کسان حضرات، چاہے وہ سبزیوں کی بات ہو، چاہے وہ گندم کی بات ہو، وہ اور فصل کی بات ہو، آخر پر میسج کیا دینا چاہیں گے کہ چونکہ سردیاں ہیں، کورا ہے، دھند ہے، ایسا انوائرمنٹ ہے تو کیا کیا چیزیں ان کو کرنی چاہیے؟ چونکہ آج کا کسان وہ بیچارہ پہلے کہتا ہے کہ بھائی کھاد اتنے کی ہے، ڈیزل اتنے کا ہے، پیٹرول اتنے کا ہے، فلاں چیز اتنی مہنگی ہے، فلاں چیز اتنی مہنگی ہے. تو کوئی ایسا نیچرل طریقہ ہے جس سے ان چیزوں سے ڈیل کی جا سکتی ہے کہ اگر سبزی کو کورے میں نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ کوئی ایسا نیچرل طریقہ استعمال کرے جس سے نقصان جو ہے وہ ختم ہو سکے اور وہ زیادہ کاسٹلی بھی نہ ہو؟ جی، کورے میں اور شدید گرمی میں دونوں میں گندم کی اگر بات کریں یا باقی فصلوں کی ہم بات کریں تو ہلکا پانی دونوں صورتوں میں، شدید سردی اور شدید گرمی، اس میں دونوں میں ہلکا پانی ہمیشہ ریلیف کا باعث ہوتا ہے. یہ انتہائی سستا، آسان اور معیاری عمل ہے جس سے ہماری پیداوار پہ جو نگیٹو اثرات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسان حضرات تھوڑی سی توجہ دیں اور بیلنس نیوٹریشن کا استعمال کریں، نائٹروجن کا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں جبکہ فاسفورس اور پوٹاش کا استعمال ہمارے ہاں کیونکہ مہنگی ہیں کم ہوتا ہے. اگر پوٹاش کا استعمال تھوڑا سا زیادہ ہو، بہتر ہو اور مائکرو نیوٹرنٹس استعمال کیے جائیں تو فصل میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سٹرونگ کر دیتا ہے، بہتر ہو سکتی ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں
जो जिन पर आप अमल करते हैं तो आप अपनी फसल को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बहरहाल बहुत सारी ऐसे पैगामात, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो किसान भाइयों के लिए इस प्रोग्राम में बड़ी मुफीद होने जा रही हैं। हमने कुछ आपके सामने बयान किए हैं, कुछ अभी बाकी हैं जो हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम की जो आखिरी जो लास्ट ब्रेक है उसमें डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगर इंसान सेहतमंद है तो उसकी तवानाई ज़्यादा है तो वो उसको रजिस्ट कर जाता है, कुव्वत मुदाफ़त होती है। सेम जो वाक़या है वो पौधों के साथ है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक्स किए हैं उसमें हमने आपको सारा वो सिनेरियो आपके सामने बयान किया। हमने आपको फील्ड में बाकायदा विजिट करके साइंटिस्ट हजरात, डॉक्टर हजरात के साथ वो एक एक चीज़ आपको दिखाई कि इस वक्त जो किसान हमारा भाई है, जो किसान इस वक्त सर्दी के मौसम में, धुंध के मौसम में, कोरा के मौसम में जो है वो अपनी फसल के हवाले से पोजेसिव है, अपनी फसल के हवाले से जो है वो फ़िक्रमंद है। उसको इस टाइम में जो है वो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने आपके सामने बयान की, वो गंदम हो गई, वो बहुत सारी वेजिटेबल्स हो गई कि अब आपने इनको किस तरह जो है वो प्रोटेक्ट करना है। और क्या अब गंदम हो गई उसका तो डेफिनेटली जो हमारे साथ इससे पहले चीफ साइंटिस्ट थे, सीनियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिटेल तरीके से बताया कि ये जो धुंध है, ये जो कोरा है, ये गंदम के लिए जो है बड़ा मुफीद है। बहरहाल इन्हीं चीज़ों पर आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नवीद अख्तर साहब मौजूद हैं, चीफ साइंटिस्ट इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से। इनसे जो है वो हम चीज़ ये जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे, ये जानेंगे कि कितना ज़्यादा मुफीद है हमारे लिए जब हम धुंध के टाइम में देखें या कोरा के टाइम में हम देखें, ख़ास तौर पर वो गंदम के लिए। डॉक्टर साहब, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी हमने चूँकि फील्ड से होके आए हैं, हमने चीफ साइंटिस्ट थे हमारे साथ साइंटिस्ट थे, हमने एक एक चीज़ देखी, तो बताइएगा अब ज़रा कि ये कितना बेनिफिट है इस वक्त हमारे लिए, ख़ास तौर पर वो गंदम जिस किसान ने बोई हुई है, या वो कितना कोई अब ये कह लें कि प्रॉब्लमेटिक है उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्ज़ियाँ वगैरह इस मौसम में उगाई हुई हैं जहाँ पर धुंध है, जहाँ पर कोरा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आजकल जो स्मोग है, फोग है, कोरा आ रहा है, ये बात अभी शुरू हो जाएगा, जहाँ बाज़ इलाकों में आ रहा है। शदीद सर्दी जो है ना, ये हमारी फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन जब स्मोक आती है ना, हमारी जो फ़ज़ा है वो आलूदा हो जाती है, हमारी फ़ज़ा के अंदर डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, स्मोक पार्टिकल आ जाते हैं। वो जो होते हैं वो पत्तों के जो मसाम होते हैं उसके ऊपर जम जाते हैं। तय जब जमती है तो मसाम बंद हो जाते हैं, उनकी रेस्पिरेशन ख़त्म हो जाती है, सांस लेने का अमल रुक जाता है। ज़ियाई तालीफ जिसे फ़ोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो ग़िज़ा बनाने का एक प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो उनसे जब ये होता है कि पौधों की जो बढ़ोतरी है वो रुक जाती है, पौधों के कद छोटे हो जाते हैं और उनकी पैदावार अल्टीमेटली कम हो जाती है। तो इसमें जो हमारी नौखेज़ कॉम्पलें होती हैं वो सड़ जाती हैं, पत्तों के ऊपर जर्द रंग के निशान पड़ जाते हैं, सड़न आ जाती है, रस्ट आ जाती है, मुख्तलिफ फंगल डिजीज़ आ जाती हैं। तो इस मौसम में ये सारी जो प्रॉब्लम आती है ना, इससे ये होता है कि उनकी जो टिटरिंग होती है गंदम की होनी, जो उन्हें शगुफ़े मारने, उनकी शाखें निकलनी ज़्यादा, वो भी कम हो जाती हैं। तो इन सारे जो बुरे असरात हैं, इसका अल्टीमेटली ये असर होता है कि उनकी पैदावार जो है ना वो कम हो जाती है। तो इसके तदारुक के लिए ज़ाहिर है हमने ये जो पौधे हैं ये भी एक जानदार चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप इंसानों की हिफाजत करते हैं ना, इसी तरह पौधों को भी हमने, ये बुरे जो मौसमी हालात हैं वो भी उसी तरह असर करते हैं पौधों को भी, जैसे इंसानों को करते हैं। अगर इंसान सेहतमंद है तो उसकी तवानाई ज़्यादा है तो वो उसको रजिस्ट कर जाता है, कुव्वत मुदाफ़त होती है। सेम जो वाक़या है वो पौधों के साथ है। अगर पौधों को हमने मुतवाज़न खुराक दी हुई है और ख़ास तौर पर नामियाती मादे, ऑर्गेनिक जिसे खाद कहते हैं, रूढ़ी और इस तरह की चीज़ें जो नामियाती वो डालते हैं, तो उनके अंदर एक बैलेंस रेशो डालने से उनकी सेहत अच्छी होती है। सेहत अच्छी होगी तो वो कुव्वत मुदाफ़त होगी, रजिस्ट कर देंगे। असल में ये होता है फिर इस मौसम में ख़ास तौर पे ये होता है जब स्मोक ज़्यादा हो, डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, आप पत्तों को देखते हैं ऊपर गर्द होती है, उसमें हम कहते हैं 7 से 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप पानी का एक शावर कर दें, स्प्रे कर दें पानी का, पत्ते धुल जाएंगे तो उनके मसाम किसी हद तक खुल जाएंगे। एक तो ये प्रैक्टिस होती है। सेकंड ये होता है कि इस पोटाश का स्प्रे कर देते हैं। पोटाश जो है वो इसमें उनको एक ताकत देती है उनको। यूरिया नहीं हम डालते आमतौर पे, यूरिया रोक लेते हैं, पोटाश का इस्तेमाल करते हैं खाद के, उसकी
فرٹیلائزیشن کر دیتے ہیں اس کی یا اس کو اسپرے کر دیتے ہیں, وہ اس کا اثر زیادہ بہتر ہے قوت مدافعت پیدا کرنے میں. اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے جب کورا پڑ رہا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں شورا کر دیتے ہیں, جسے پنجابی میں کہتے ہیں شورا کر دینا, کسی کو آپ کو تلوں کے سٹاک لگا دیں, کھوری ڈال دی, اس سے کورے کا اثر کم ہو جاتا ہے. تو ایک یہ ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت ہم ہلکا پانی, ہلکی اریگیشن کر دیتے ہیں پودوں کو, وہ ٹھنڈ کو قوت مدافعت پیدا کر برداشت کرنے کی طاقت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اور جب جو فنگل ڈیزیز آتی ہیں اسموگ میں, فوگ میں, اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پودوں کے درمیانی جو فاصلہ ہے قطار سے قطار کا, پودوں سے پودوں کا, وہ بڑا مناسب سا ہو, تو اس کے اندر ہوا کا گزر ہو جائے. اگر ہوا کا گزر ہوتا رہے گا, نمی کم ہوگی, ہوا کا گزر زیادہ ہوگا, تو فنگل ڈیزیز ہیں وہ بھی کنٹرول ہو جائیں گی. یہ جو چیزیں ہیں نا, ان چیزوں سے یہ خاص طور پہ آپ دیکھیں جو سبزیات ہیں, جو باغات ہیں, ان کے اوپر ٹھنڈ کا, کورے کا بہت برا اثر پڑتا ہے. ان کی جو ہم نرسری لگاتے ہیں, جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ ایون مر جاتے ہیں, ٹھنڈ کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. وہ ہماری نرسری ضائع ہو جاتی ہے, لوگوں کسانوں کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور فصل لیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کو کورے سے بچنے کے لیے یہ جو میں نے بتایا ہلکی اریگیشن, متوازن نامیاتی کھادوں کا استعمال, اور اس کے پوٹاش کا استعمال, اور اس کے ہوا کا گزر, اور پانی کے سپرے, یہ چیزیں ہم نے کرنی چاہیے. اس سے ہماری جو فصل ہے وہ انشاءاللہ بہتر رہے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو کرنی چاہیے جو چیز وقت آپ نے گنوائی ہے. چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی جو میرے ساتھ سائنٹسٹ تھے, چیف سائنٹسٹ تھے, ڈاکٹر حضرات تھے, میں ایک چیز چونکہ آج کے ٹائم کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ آج کے ٹائم میں جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی, یا جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, یا جو گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت دیکھ رہے ہیں, تو وہ خود کو آج کے ٹائم میں شاید کہتا ہے کہ جی سب سے پسا ہوا طبقہ ہے. وہ خاص طور پر اخراجات کے حوالے سے بات کریں, وہ ان کی کھادوں کے ریٹس کے حوالے سے بات کریں, وہ ان کے جو سیڈز ہیں ان کی قیمت کے حوالے سے بات کریں, وہ ڈیزل پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے بات کریں, تو بڑا پریشان حال ہے. اب یہ چیزیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی نیچرل چیزیں ہوں کہ جو اگر وہ استعمال کریں تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. کہ اگر کہیں پہ کورا جو ہے اس سبزی کو نقصان پہنچا رہا ہے, اس کوئی فروٹس ہیں ان کو نقصان پہنچا رہا ہے, ویجیٹیبلز ہیں ان کو نقصان پہنچا رہا ہے, کسی فصل کے لیے اگر نقصان کا باعث بن رہا ہے, تو وہ اس نیچرل طریقے کو یوز کر کے, تاکہ اس کی کاسٹ بھی کم ہو اور وہ اس سے جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کر سکیں. تو ایسا ڈاکٹر صاحب کوئی چیزیں ہیں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں؟ دیکھیں جی, میں نے جو آپ کو عرض کی ہے نا, یہ ہماری ایگرونومک پریکٹسز ہیں. یہ ذمہ دار جو ہیں, جو سیانے ذمہ دار ہیں, جو پروگریسو فارمر ہیں, وہ ان کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کے پاس سوشل میڈیا پہ ایکسیس ہے, وہ ان پہ بھی دیکھتے ہیں. جیسے آپ یہ بڑی اچھی کاوش کر رہے ہیں, آپ ہمارے پاس آئے ہیں, ہم اپنا ایکسپیرینس, اپنی ریسرچ رزلٹ آپ کو بتا رہے ہیں نا. یہ چیزیں جب لوگوں کے پاس پہنچتی ہیں, دیکھیں اس میں سبزیاں, اب آپ اکثر جب کہیں روڈ سائڈ پہ جائیں, سڑک کے ساتھ ساتھ جائیں, تو آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے ٹنل بنائے ہوئے ہیں. یعنی کہ زمین کو زیادہ کاسٹ ہی نہیں ہے, چھوٹی سی جناب وہ اسٹرکچر بنا لیتے ہیں, پوری کی پوری رو بنا لیتے ہیں, اس کے اندر انہوں نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ کورے سے بچ جاتی ہیں, سردی سے بچ جاتی ہیں. یہ وہ بڑے اگر ہائی ٹنل نہیں بناتے آپ, تو چھوٹے چھوٹے جو ٹنل ہیں نا جو بناتے لوگ, اس سے بھی وہ بڑے اچھے فائدے اٹھا رہے ہیں. اور بس یہ باقی یہی مسئلہ ہے کہ پانی اویلیبل ہو. ان دنوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کنال کلوجر ہو جاتی ہے, کنال کلوجر ہو جائے تو پانی اویلیبل نہیں ہوتا, تو وہ نقصان ہو سکتا ہے. اگر کسی کے پاس آلٹرنیٹ سورس ہے پانی کا, ٹیوبل ہے یا کوئی ہے, تو اس کو ہلکا سا پانی ضرور لگانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ میں عرض کر رہا ہوں نا, ہماری زمینوں کے اندر جو نامیاتی مادے وہ بہت کم ہے. نامیاتی مادے ہوں تو زمین کی جو زرخیزی وہ مینٹین ہوتی ہے, زمین کی پانی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے, زمین کے اندر ہوا کا گزر بڑھ جاتا ہے, زمین کے اندر جو فائدہ مند نامیات بیکٹیریا ہیں ان کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. یہ وہ سارے پروسیس ہیں جو اگر زمین کے اندر آرگینک میٹر ہو تو یہ ہیلپ فل ہو جاتے ہیں, زیادہ فائدہ مند ہو جاتے ہیں پودوں کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں آپ روڑی ڈالیں, آپ جو مرغی خانوں کی ہے وہ بیٹیں ڈالیں, آپ اس کے اندر جو فصلوں کی باقیات ہوتی ہیں, ان کے جو سٹیمز ہوتے ہیں, ان کی روٹس ہوتی ہیں, سٹاکس ہوتے ہیں, ان کو روٹاویٹ کر دیں. حکومت پاکستان جو گورنمنٹ پنجاب جو ہے وہ آپ کو ہیپی سیڈر دے رہی ہے, سپر سیڈر دے رہی ہے. کپاس کی جو باقیات ان کو زمین کے اندر ہی بری کر دیا جائے, اس سے یہ ہوگا کہ آرگینک میٹر بڑھ جائے گا. ہماری زمینوں میں 0.5 سے لے کے لیس دین 1% ہمارا آرگینک میٹر ہے. یہ بہت ہی کم ہے, بہت ہی کم ہے. یہ 2 to 3% ہمارا نامیاتی مادہ آرگینک میٹر ہونا چاہیے. تو ہم وہ اس کو جب بڑھائیں گے, یہ نامیاتی کھادیں ڈالیں گے, اور سب سے بڑی بیلنسڈ یوز آف فرٹیلائزر آپ نے کرنا ہے. اگر ہمارے فارمر کیا کرتے ہیں, یوریا کا استعمال بہت کرتے ہیں, وہ ڈالتے جاتے ہیں, اتنی اس کی ضرورت نہیں ہوتی, بعد میں فصل لاجنگ اور جلدی گر جاتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محکمہ زراعت کے جو ماہرین ہیں ان کے مشوروں سے اپنی زمین کا انالیسس کروا کے پھر ہم سے کھاد پوچھیں کہ کتنی ڈالنی ہے. کیونکہ
प्रिसाइजली और राइटली सही टाइम पे सही मिकदार में खाद डालेंगे तो उनकी बचत भी होगी। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा यूरिया डालेंगे पैसा भी ज़्यादा लगेगा, फसल का नुकसान भी हो जाएगा, उसकी लॉजिंग भी हो जाएगी, तो नुकसान जो पैदावार वो कम हो जाएगी। चीज़ें हैं जो आपकी फसल के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं अगर इन SOPs को, जिस तरह डॉक्टर साहब अभी एक चीज़ कह रहे थे, अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। बहरहाल मैंने चूँकि इस ब्रेक से पहले भी एक चीज़ आपके सामने बयान की कि आज के टाइम में हमें थोड़ा सा मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जो आज का जो किसान है जो काश्तकारी कर रहा है उसको थोड़ा सा जो है मोहतात होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि 100 साल पहले 50 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग इस नहज पर नहीं थी। 100 साल 50 साल पहले ओजोन लेयर इस नहज पर आकर डैमेज नहीं हुई थी जहाँ पर आज हुई है, और टिल डे मुसलसल जो है वो डैमेज हो रही है। और जिस तरह की सिचुएशन है तो मज़ीद जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका बेहतर सोल्यूशन हल ये है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट हैं, जो चीफ साइंटिस्ट हैं, जो फील्ड्स का तजर्बा रखते हैं, आप उनके पास आएँ, कंसर्न करें, मशवरा लें और उसके मुताबिक ही अपनी फसल की जो काश्तकारी है उसको करें, ताकि आप बेहतर, अच्छा और ज़बरदस्त मुनाफा जो है वो जनरेट कर सकें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह के बाद।